جناح صاحب کا جو ڈرائیور تھے اور دوسرے ملازمین تھے، جب ڈرائیور کو نکالا جاتا تھا، کسی ڈرائیور کو اگر فاطمہ جناح کو پسند نہیں آیا وہ بندہ، اس کی ڈرائیونگ پسند نہیں، مثلاً ایک ڈرائیور تھے وہ رکھے اور وہ جناح صاحب کو لے کے جا رہے تھے تو بڑا زبردست قسم کی بریک لگائی، وہ جا کے سر لگا ان کا گاڑی کی چھت میں، لیکن وہ انہوں نے سنبھال لیا اپنے آپ کو۔ اس کے بعد 6 مہینے تک اس ڈرائیور کو انہوں نے انگیج نہیں کیا ڈرائیو کرنے کے لیے۔ لیکن جو اسی طرح خان سامہ تھا، وہ پیسے رکھتا تھا کچھ سبزیاں وبزیاں دالیں لانے میں، تو فاطمہ جناح کو جو پتہ چلا انہوں نے شکایت کی، تو جناح صاحب نے کہا دس از ہارڈ ارنڈ منی، یہ کیسے ایسے کر سکتا ہے، اس کو نکال دیا۔ اس کو نکالا تو یہ خوش ہو گئے سارے ملازمین، اس لیے کہ جب کسی بھی خان سامہ کو نکالا جاتا تھا تو جو کھانا ہے وہ تاج محل ہوٹل سے آیا کرتا تھا، تو سب کے لیے آتا تھا کھانا، کہ قائد اعظم ایک ماشاءاللہ بہت متمول آدمی تھے، بہت بڑے وکیل تھے اور بہت پیسہ کماتے تھے وہ۔ تو یہ ایسی بہت سی دلچسپ باتیں ہیں۔ ایسی باتیں بھی ہیں کہ بیٹی کے ساتھ جب ان کی ناراضی ہوئی، جب وہ شادی کرنے جا رہی تھیں، تو انہوں نے وہ وقت کیسے گزارا، اپنے آپ پہ ضبط کیسے کیا، وہ ریئیکٹ کیسے کرتے تھے، اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں بڑی زبردست اس کے اندر ہیں۔ اچھا، اس پہ اگر تھوڑا آپ روشنی ڈالیں تو کیا ریئیکشن کیا تھا ان کا؟ ریئیکشن یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناح صاحب کی جب بیٹی نے شادی کا فیصلہ کیا تو ظاہر ہے جناح صاحب کو یہ پسند نہیں تھا فیصلہ، وہ اس سے اگری بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن بہرحال وہ ایک بااختیار لڑکی تھیں، تو جب چلی گئیں تو جناح صاحب 3 سے 4 دن کمرے سے باہر نہیں آئے، اور بس اندر سے ایک آواز آیا کرتی تھی، وہ چل پھر رہے ہوتے تھے، سگریٹ پھونک رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے اٹس آل رائٹ، اٹس آل رائٹ، اٹس آل رائٹ۔ وہ کچھ اپنے آپ سے مطلب وہ اپنے رد عمل کو ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے۔ یہ شاید ان کی ٹریننگ کا حصہ تھا جب وہ انگلینڈ میں بھی رہے، یا ویسے بھی مزاج کا بھی حصہ تھا بہرحال۔